वज़ीर आला की जानिब से भी इस तरह से जस्टिफिकेशन दी जा रही थी कि वो शादीशुदा थी, निकल गई। आम लोग क्या कहते हैं इस कत्ल को? आम लोगों का मौक़िफ़ तब जाके अच्छा वाज़ेह ज़ाहिर हो सकता है जब इनकी वर्सा को सामने लाया जाएगा। अब तो वर्सा है नहीं, एक्यूज़्ड कह रहा है मैं इनोसेंट हूँ, वर्सा है नहीं, तो फिर चीज़ों को थोड़ा मैं कहता हूँ जस्टिफ़ाई करना, क्लेरिफ़ाई करना, पढ़ना, देखना बहुत मुश्किल है। हाँ मैम, ये बताएं अब तक क्या पेशरफ्त है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? सीनियर पुलिस अफसरान इस केस में डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं इसको, और इसमें मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं। ये एक इंतहाई जालमाना और सफाकाना अमल है जो हमारे यहाँ रूटीन के साथ चलता रहा है, और ये औरतों पे इस तरह के जो तशद्दुद हैं, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। ये जितने भी लोग एक अकेली औरत को हथियार लेकर मारने आए हैं, ये बड़ा अपने बाप को बहादुर समझते हैं। गैरत का तस्वर, ऐसा कोई गैरत का तस्वर नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरदार शेरबाज सातकज़ई ने तरदीद की है कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने इसकी तरदीद की थी कि मैं इस फैसले में कोई नहीं है। अब जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरदारान साहिबान हैं, उन्होंने भी ये की जो है वो इस बात की इज़हार किया है कि वो इस फैसले में मुलव्वस नहीं है। ये उन्होंने एक औरत को मारकर रियासत की रिट को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है। कि हमने पिछली बार देखा कि अब्दुर्रहमान खेतरान साहब जो गिरफ़्तार हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है, उसको वही प्रोटोकॉल, वही ठाट ठाकुर थे। तो अब इसको भी इसी तरह के ये ठाट शाट मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, या इसको मुल्ज़िमों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? सर, मीडिया के सामने हमने जब देखा तो एक वीडियो जिसमें एटीसी कोर्ट में उनको पेश किया गया, जिसमें जहाँ दो रोज़ का रिमांड उनका लिया गया, वहाँ पर हमने कोई ऐसा सच नहीं देखा कि उनको एज आप कहें उनको मुल्ज़िम या एक्यूज़्ड की तरह उनको पेश किया गया था। वो बिल्कुल एज मतलब प्रोटोकॉल ही हम कह सकते हैं उनको उस अंदाज में ट्रीट किया गया था। सरकार की मदद में FIR दाखिल हो चुकी है जिसमें प्राइवेट कोई गवाह नहीं है, तो आगे चल के ये मसला नहीं होगा कि इन मुलाजमीन पर प्रेशर होगा सरदारों का इनका, तो ये तो केस तो कैसे प्रूव हो सकेगा अदालत में? हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम उस मुकदमे में तफ्तीश भी बेहतरीन करें और उसमें कन्विक्शन भी इंश्योर करें। तो सरदार को आज कोई हथकड़ी नहीं थी, तो सरदार कोई कानून से बालातर होते, और इस औरत को मारने में कोई गैरत की बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो एक बेगैरती की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मंसूरनामा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर मुगेरी। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है, उस पर है। हाल ही में बलूचिस्तान में एक ख़ातून को कत्ल किया जाता है, एक और मर्द को कत्ल किया जाता है। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती है। उसके बाद पूरे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स वाले इसमें उठ खड़े हो जाते हैं। पूरी बलूचिस्तान की सरकार जो है वो लड़खड़ा जाती है। उसके नतीजे में FIR दाखिल करते हैं। कोई 8 मालूम शख्स और 15 नामालूम अशखास पर दाखिल किया जाता है। इस पूरी कहानी का हमने पता लगाया, खोज लगाया, जो असल हक़ाइक़ थे उन तक तकरीबन हम पहुंच गए हैं। हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन तक सारे जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर करें। व्यूअर्स, इस पूरे मामले की ख़बर जिस शख्स ने ब्रेक की वो एक नौजवान सहाफ़ी हैं। उसने जब ये वीडियो और ये ख़बर ब्रेक की तो ये पूरे मुल्क में तहलका सा मच गया। आज हमने उसको ज़हमत दी है कोयटा से, वो हमारे साथ ऑनलाइन हैं। उसकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया। दौरान बलोच हैं, दौरान बलोच से बात करते हैं। दौरान साहब, ये बताएं कि ये तो पूछना गवारा नहीं करता एक सहाफ़ी को कि दूसरे सहाफ़ी से कि आपको ये वीडियो किसने दी, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछूंगा कि इतनी देर से वीडियो आपको क्यों मिली?
سر یہ ویڈیو غالباً کوئٹہ کے جو کرائم رپورٹرز ہیں ان کو تقریباً 10 دن قبل یہ ویڈیو مختلف سورسز سے آ کر پہنچی تھی. ہر کسی کا سورسز ڈفرینٹ تھے. ہمارے پاس جب یہ پہنچی وہ بھی ایک ڈفرینٹ سورس سے پہنچی. اس کے بعد جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی، وائرل کی گئی ہمارے جانب سے بھی، ہمیں اس کے مکمل ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں تھا. یہ لوکیشن کہاں کی ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا تھا اس میں جو ویڈیو میں بولنے والے لوگ تھے وہ یہاں کا ایک مقامی زبان ہے جو کہ براوی زبان میں بات کر رہے تھے. اس میں وہ جو خاتون ہیں وہ بھی براوی زبان میں بات کر رہی تھی. اس کے بعد ہم نے مقامی ہمارے جو سورسز تھے ان سے ہم نے کوشش کی کہ اس کی لوکیشن کو جو ہے پتہ لگایا جا سکے. تو ہم نے یہاں پولیس کے معلومات لانے سے پہلے، یافتہ کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس خبر کو بریک کی تھی کہ یہ جو ہے کوئٹہ کے آؤٹ میں ہی یہ واقعہ ہوا ہے. اور کوئٹہ جو کیپٹل سٹی ہے بلوچستان کا، اس سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ ڈگاری ایک علاقہ ہے، وہاں پر مارگڑ چوکی پر، جس کو یہاں پر مقامی زبان میں مارواڑ بھی کہا جاتا ہے، قادر بخش لیز کے آس پاس یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے. اس کے بعد ہم نے ابتدائی طور پر یہ تحقیقات کی جو مقامی ذرائع سے تھی. ہمیں پولیس نے کوئی معلومات نہیں تھی، حالانکہ پولیس کے ہائی جو آفیسرز تھے، ہائیسٹ رینک تک ہم نے رابطہ کیا، ان کے پاس اس بابت کوئی بھی معلومات نہیں تھی، نہ ہی حکومت بلوچستان کی. ہم نے جب یہ خبر بریک کی کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، اس کے 4 سے 5 گھنٹے بعد حکومتی جو ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے اسپوکس پرسن شاہد رند صاحب میڈیا کے سامنے آئے بھی، انہوں نے کوئی یہ انتخاب نہیں کیا کہ کہاں کا واقعہ ہے، کیا ہو گیا. پھر جا کے اگلے دن انہوں نے جو ایک FIR لانچ کی، اس میں ملزمان کے نام آئے. تب تک ہم نے اس سے پہلے نام اور لوکیشن اور جو تمام یہ فیصلہ سنانے والے افراد تھے ان کے متعلق ہم لوگوں نے خبریں میڈیا پر تب تک ہم لوگ لا چکے تھے، اور تب تک یہ واقعہ مین اسٹریم میڈیا کا بھی جو ہے وہ حصہ بن چکا تھا. یہاں سب سے پریشان کن امر یہ ہے، آپ کی کیپٹل سٹی کے 45 کلومیٹر کے آؤٹ میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن آپ کے جو آفیشلز ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ بہت پریشان کن امر ہے. تب جا کے ہم نے تفتیش کی، تحقیقات کی ہے، لوگوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا یہ معاملہ جو ہے 40 سے 45 دن قبل کا ہے. اور یہ عید الاضحیٰ کا چاند رات میں یا عید الاضحیٰ سے دوران بھائی قبل دوران بھائی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ 1.5 ماہ پہلے، 1.5 ماہ یا 50 دن پہلے کا ہے. لوگوں کو، ایریا کے لوگوں کو پتہ تھا، اس کے باوجود پولیس بتانے کو تیار نہیں تھی. سر یہ اب میر سرفراز بگٹی صاحب جو CM بلوچستان ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھا، غالباً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے اس DSP کو معطل کیا، DSP نے ہمیں بروقت اطلاع نہیں دیا. اطلاع کی بات نہیں ہے، وہاں پر ان کے جنازے ہو رہے ہیں، وہاں پر کفن دفن ہو رہا ہے، وہاں شوٹنگ جہاں مارے گئے یہ لوگ، تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں. یہ ایک انڈیویجول کیس نہیں تھا، نہ کوئی بند کمرے کا واقعہ ہے جس میں آپ کہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. وہاں علاقے میں سب کو پتہ تھا. جب ہم نے علاقے میں رابطہ کیا، جب یہ میڈیا میں ویڈیو ہم تک پہنچی تو ہم نے رابطے کی یہ کہاں کا ہے. جب پتہ چلا دگاری کے جو کنسرن قبیلے وہاں پر رہتے ہیں، سمالانی قبیلہ کے کچھ افراد رہائش پذیر ہیں، باقی ساتکزی قبیلے رہتے ہیں، باقی دوران صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ نے وہ دیگر دوستوں نے جو پہلے خبر بریک کی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی. اب جو معلومات آئی ہے کہ وہ تو شادی شدہ تھی، بانو جو ہے، اور احسان بھی شادی شدہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو شروعاتی انفارمیشن ٹھیک نہیں ملی. تو اب تک یہ حکومتی سطح پر یہ باتیں ہیں کہ وہ شادی شدہ تھے. ہاں البتہ شادی شدہ ہونا اب تصدیق ہو گیا، لیکن جب ان کی ورثہ آئیں گی، ان کے خاندان کی دیگر افراد آئیں گی تو ہم تب کچھ کہنے کے قابل ہوں گے کہ یہ واقعی شادی شدہ تھے. لیکن ہمارے پاس جو پہلے معلومات آئے تھے وہ اس میں بھی ہم نے ایز سچ کوئی خبر نہیں بریک کی تھی کہ یہ جو ہے کوئی لو افیئر کا معاملہ ہے یا کوئی یہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے. ہمارے تک جسٹ یہ معلومات پہنچی تھی کہ ان کو جو ہے 40-45 دن پہلے شوٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو ہے افیئر تھا. لیکن افیئر ہونے کے باوجود ہم نے یہ خبر نہیں بریک کی کہ وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے. دوران بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو احسان ہے ان کے جو والدین ہیں، ورثہ ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا سردار کا یا جو مقتولن ہیں، وہ جو خاتون کے ورثہ ہیں، ان کا اتنا ان پہ خوف ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آ پا رہے؟
جی صورتحال یہ ہے، اب تک جو ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہیں کوئٹہ کے آؤٹ اسکرٹ میں ہی کہیں پر روپوش ہیں، وہ ان کے خاندان میں ہمارے ذرائع کے مطابق اب تک صرف ان کا جو مین لیڈنگ کردار میں ان کا جو ورثہ ہے وہ ان کا والدہ ہی ہے، ماں ہے احسان کا، وہ احسان کا کوئی خاص اور ہمیں کوئی جو ہے ان کے وارث ہمارے ذرائع کے مطابق نہیں ہے، نہ ہی کوئی رپورٹ کرنے پہنچا۔ غالباً اگر کوئی ہوتا نا تو اس سے قبل جب 40-45 دن پہلے یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا تو یہ اپنا ایف آئی آر رپورٹ کرتے، کہیں پر درخواست دیتے، اس لیے تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو خاندان ہے بہت محکوم و مظلوم خاندان ہے۔ بے شک اگر احسان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن تو یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے مار دیا گیا کہ یہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے، یہ آئی تھنک دس از ناٹ این ایکسکیوز، یہ ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو ایسی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہانر کلنگ کا ایشو ہے اور بے معنی طریقہ سے 2 انسانوں کی جان لی گئی ہے، اور میں ایک سب سے بڑا جو اب جا کے ریویل ہوا ہے یہ جو ایف آئی آر کی گئی ہے اس میں ہانر کلنگ کی کلوز تک نہیں ڈالے گئے، جو کہ بہت بڑا پریشان کون ہے۔ پاکستان میں ہانر کلنگ کا جو اپنا قانون موجود ہے اس کے باوجود اس پر نہیں ہوتا ہے اور بلوچستان میں نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہوگا، نہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جا رہا ہے تو نہ ہی اس پر کوئی نتائج نکلنے کے کہ اس میں اب سارے مدعی بھی پولیس ہے، گواہان بھی پولیس ہے، تو کل یہ گواہان کیسے پولیس والے ان سرداروں پر، دیگر ملزمان پر جن کا اتنا خوف ہے، ان کے خلاف گواہی دینے آئیں گے؟ یہ پاسبل ہے کہ گواہی ہوگی ان کے خلاف؟ سر اس سے قبل بھی ہم نے ایسے کیسز دیکھے تھے۔ صبح میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، ہم نے سردار عبدالرحمان کے خلاف 2022 میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا جس میں ان پر الزام تھا انہوں نے 2 بچوں اور ایک خاتون کو قتل کر دیا تھا، جو کہ گراناز بی بی کا تھا۔ ان کے جو شوہر تھے وہ خان محمد مری، وہ اس کو ریڈ کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا جب 364 ریکارڈ کیے گئے، 64 ریکارڈ کیے گئے، اس میں بھی بیانات متضاد ہوئے اور وہ کچھ دنوں کے بعد واپس پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آئے، وہ اسی طرح اپنے جو ہے وہ عہدے پر برجمان رہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت کیس ہے وہ میں اس کی کلیریفیکیشن کرا دوں، کسی جو ہے یہ رشتہ دار یا کسی کی مدعیت میں نہیں ہے، جو ورثہ ہیں ان مدعیت میں نہیں، اسٹیٹ کے مدعیت میں ایک ایسا ہی نے جو ہے وہ اس کا درخواست دیا ہے، ایسا ہی کہ اس پر کر دیا گیا۔ کل جب یہ جائے گا گوان کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ کیس 2-4 دن میں کلوز ہو جائے گا اور سوشل میڈیا اور میڈیا کا جو رونق ہے یہ جب ختم ہونے لگے گا تو یہ کیس بھی اوبیسلی کلوز ہوگا اور یہ بھی ماضی تاریخ کا حصہ بنے گا، جس طرح بلوچستان میں دیگر ہزاروں جو خواتین ہیں، مرد ہیں جو ہانر کلنگ کے نام پر مارے جاتے ہیں، ان کا کیس کہیں تک۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس طرح کے جو کلنگز ہوتے ہیں اس میں کوئی جو ہے مقتولین کی طرف سے یا مقتول کی طرف سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوتا ہے، یہ بات درست ہے؟ وکیل بھی خوف کھاتے ہیں؟ ہاں سر، جہاں تک بات ہے اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلی بات کرتے تو غالباً ایسا ہو سکتا تھا کہ آنر کلنگ کے ایشو کو یہاں پر لوگ ٹیک اپ نہیں کرتے تھے، لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے۔ اگر میں آج میڈیا پر بول رہا ہوں، اس واقعے پر اوپنلی بول رہا ہوں اور ہر جگہ پر بول رہا ہوں اور مختلف ٹی وی کے ٹاک شوز پر بول رہا ہوں، آرٹیکلز لکھ رہا ہوں اور ہر بلوچ بچہ، ہر بلوچ جوان اس واقعے پر بول رہا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کہیں پر وکیل جو ہے وہ اس پر ہچکچاہٹ کریں گے اور وکیل پیش نہیں ہوں گے۔ وکیل پیش ہوتے ہیں، وکیلوں کے دلائل سنے جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے بلوچستان میں اس طرح کے کیس جو ہوتے ہیں ان پر ابتدائی طور پر رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان رپورٹڈ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے علاقے کی بدنامی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا بدنامی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جو ہے عزت آبرو کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اگر ہم جس خاندان سے ہیں وہ خاندان کا جو نام ہے وہ نیچ ہو جائے گی، اس وجہ سے بہت سارے کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس سردار شہرباز خان ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا یا جرگہ کیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کوئی فیصلے یا جرگے دیے ہیں جس میں لوگوں کو مارنے کی بات کی گئی ہو؟ سر پولیس کے ایف آئی آر کے مطابق سردار شہباز خان نے جو ہے وہ اس فیصلے میں مین کردار ادا کر دیا اور جرگے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ میں پریویس کا پوچھ رہا ہوں، پریویس انہوں نے اس طرح کی کوئی فیصلے کیے ہیں یا پہلا تھا اس کا؟ سر میں اس پر آ رہا ہوں، پریویس سردار اس طرح فیصلے کرتے رہتے ہیں، لیکن سردار اس طرح کے احکامات ہم نے نہیں دیکھے کہ انہوں نے خود ڈائریکٹلی
इन फ्रंट ऑफ मीडिया और इन फ्रंट ऑफ पीपल ऐसा कोई भी बेवकूफ़ या नासमझ इंसान नहीं होगा जो इस तरह फैसला देगा कि किसी के ऑनर किलिंग के नाम पर मारा जाए। लेकिन अब पुलिस का चूंकि मौक़िफ़ है, पुलिस खुद इस वायरल वीडियो के मामले में फंसा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा है कि सरदार ने जो है ये पैसा दिया है। इससे कबल हमने उनका ऐसा कोई हमारे पास रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, ऐनी शाहिद नहीं है जिसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा फैसला दिया। बहरहाल बात ये जो हुआ ये पुलिस का जो मौक़िफ़ है उन्हीं का मौक़िफ़ है। सरदार हमारे जो ज़राए हैं करीबी कोलीग्स हैं उनके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से कबल उन्होंने बात किया था। सरदार जो शहबाज खान सातक भी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, तो लोगों ने खुद किया जैसे किया, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आप कह रहे हैं कि सरदार शहबाज सातकज़ई ने तरदीद की है कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। जी बिल्कुल, बीबीसी को उनको बीबीसी की एक रिपोर्ट में ही उन्होंने बताया था बिफोर दी अरेस्ट, जब उनका अरेस्ट हुआ उससे कबल इनकी बात हुई थी तो उन्होंने इसकी तरदीद की थी कि मैं इस फैसले में कोई नहीं, मैंने किरदार अदा कर दिया। अब जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरदारान साहबान हैं उन्होंने भी ये की जो है वो इस बात की इज़हार किया है कि वो इस फैसले में मुलव्वस नहीं है सरदार शहबाज खान सातकज़ई साहब। तो बात ये है कि कोई ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें नहीं आती, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं तो फिर बंदा बोल भी सकता है। ऑन द रिकॉर्ड अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है और उन्होंने खुद भी जो है वो तरदीद की है। बहरहाल ये मामला आगे है, इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर 2-4 घंटे बाद कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो है आगे बेहतरी की तरफ जाएँ। फिलहाल हमारे पास तुरंत साहब कि हमने पिछली बार देखा कि अब्दुर्रहमान खितरान साहब जो गिरफ़्तार हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है, उसको वही प्रोटोकॉल वही ठाट ठाकुर थे। तो अब इसको भी इसी तरह के ये ठाट शाट मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है या इसको मुलज़िमों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? सर मीडिया के सामने हमने जब देखा तो एक वीडियो जिसमें एटीसी कोर्ट में उनको पेश किया गया जिसमें जहाँ दो रोज़ का रिमांड उनका लिया गया, वहाँ पर हमने कोई ऐसा सच नहीं देखा कि उनको एज आप कहें उनको मुलज़िम या एक्यूज़ की तरह उनको पेश किया गया था। वो बिल्कुल एज मतलब प्रोटोकॉल ही हम कह सकते हैं उनको उस अंदाज में ट्रीट किया गया था। सरदार अब्दुर्रहमान के वाक़ये में भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि यहाँ ट्राइबल इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंशियल लोग होने की वजह से ये एक दूसरे का खातिरदारी करते हैं, जिसकी वजह से हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था सीएम साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उसमें ये बताया गया जो है ये दोनों जो मर्द और खातून थे ये अज़दवाजी रिश्ते में नहीं थे, ये खातून शोहर और बीवी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रहा था कि हमारे यहाँ उनके लिए नरम घोषणा मौजूद है। एक तो सरदार जो है वो इस कत्ल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, करेंगे भी। वज़ीर आला की जानिब से भी इस तरह से जस्टिफिकेशन दी जा रही थी कि वो शादीशुदा थी, निकल गई। आम लोग क्या कहते हैं इस कत्ल को? सर आम लोगों के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये है सोशल मीडिया पर आपने गमो गुस्सा देखा जब इब्तदाई तौर पर चीज़ें आई। हाँ बाद में आती हैं कुछ मजहबी फैक्टर्स भी आते हैं, कुछ ट्राइबल फैक्टर्स भी आते हैं, लोग फिर केस में पेचीदगियाँ आते हैं। अब आम लोगों का मौक़िफ़ तब जाके अच्छा वाज़ेह ज़ाहिर हो सकता है जब इनकी फुर्सा को सामने लाया जाएगा। अब तो फुर्सा है नहीं, एक्यूज़ कह रहा है मैं इनोसेंट हूँ, फुर्सा है नहीं, तो फिर चीज़ों को थोड़ा मैं कहता हूँ जस्टिफाई करना, क्लेरिफाई करना, पढ़ना, देखना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ सिंध में, पंजाब में, दीगर मुल्क के हिस्सों में देखते हैं जो मुलज़मान होते हैं, तफ्तीश का मतलब तफ्तीश होता है, पुलिस की तफ्तीश सबको पता है। तो यहाँ मुलज़मान से उसी तरह की तफ्तीश हो रही है? पुलिस जो होती है, पुलिस का जो सूरत हाल है, अगर 45 दिन कबल का वाक़या जाके उनको वीडियो वायरल होने के बाद पता चला, जब हायत थे उनके पास मालूमात नहीं थी, तो तफ्तीश का सूरत हाल भी ऐसा कुछ है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ इस तफ्तीश से कुछ ऐसा मवाद निकल आएगा जिसमें हम कहेंगे कि पुलिस ने कोई बहुत बड़ा कारनामा दिखाया, कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाई। ये वो जो रूटीन की एक कैजुअल किस्म का इन्वेस्टिगेशन होता है वही होगा। जो इन लोगों ने गिरफ्तारियां की है जिस इलाके से की है वो भी उस इलाके में नहीं गई, यहाँ क्वेटा के हदूद में ही किए गए, यहाँ पर जो सरदार साहब के घर से थे यहीं पर लोग उठाए गए। अब तो पुलिस ने बाकी लोगों को मंजर यहाँ पर भी नहीं लाया है, जब मंजर यहाँ पर लाएगा तो सवालात होंगे। पुलिस का जो कंसर्न ऑफिसर है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है जो क्वेटा में सीरियस क्राइम को देखता है, बड़े लेवल के जो क्राइम्स आते हैं उनको देखते हैं, उनको हमने मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की है कि इस मामले में उनको लूप कर लें, वो मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि अब तक कुछ कहना कबल अज़वक़्त है, ये रूटीन की एक कैजुअल तफ्तीश होगी, इसके बाद चंद ही दिनों बाद शायद हम दोनों फिर बात करते हैं। कातिल है, जो मेन अक्यूज़्ड है उसका भाई जलाल,
اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، صحافیوں سے ملنے دے رہے ہیں یا اس کو چھپایا جا رہا ہے؟ سر اب تک مین ایکیوزڈ کے متعلق بھی اب تک یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اریسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. حکومت نے صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ قبائلی سردار جو ہیں سردار شہرباز خان سمیت 11 افراد کو جو ہے کسٹڈی میں لیا گیا. ان میں یہ بتایا نہیں کہ سردار شہرباز خان کو تو منظر عام پر لایا، باقی تو منظر عام پر آئے نہیں. تو منظر عام پر آئیں گے تب ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بھائی کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا انویسٹیگیشن ان کی ہوئی ہے، کیا معلومات ہوئی ہے، یا پھر ان کے ورثہ سامنے آئے جو احسان کے ورثہ ہیں، تب جا کر پھر ہم نے کچھ بات ہو سکتی ہے. میرا یہ آخری سوال ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں، جو تفتیش کیول تفتیش ہے، ملزمان کو ابھی تک ظاہر ہی نہیں کیا جا رہا، قاتل کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ پروٹوکول میں ہے، اس سے تفتیش کس طرح کی ہو رہی ہے. تو کیا یہ اس کیس کو اگر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں شفٹ کیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ قاتلوں سے بالکل تفتیش ہو سکتی ہے اور یہ کیفر قضا تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا. جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کیس کا نوٹس لیا ہے اور انسٹرکشن جاری کیے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ اس کیس کو جو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے، اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کیا جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو ایگزامپل یہاں سیٹ کیا جائے گا. اگر یہاں پر بھی انہیں کی حکومت ہے، بے شک مخلوط حکومت ہے، اگر سندھ میں بھی لے جایا جائے تو جو بااثر لوگ ہیں وہاں پر بھی ان کو فیسلٹیز مل جاتی ہے. پہلے تو میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس کو کہیں جو ایک بڑا سٹیپ لے کر، بولڈ سٹیپ لے کر کسی دوسرے جو ہے وہ پروونس میں شفٹ کیا جائے گا اور وہاں پر انویسٹیگیشنز ہوں گی. یہ چیزوں کو وہاں تک پروڈیوس کرنا، وہاں تک چیزوں کو، ملزمان کو لے جانا، پھر وہاں ان گواہان کو پیش کرنا، تمام چیزوں کو پیش کرنا، وہاں پر پاسبلٹی نہیں ہے. اور یہاں پر جو حکومت ہے پی 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 کی، وہ بھی بلاول کے جو ہے وہ نظریے پر ہی چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ خاص کرنے کی جو ہے وہ توقع نہیں کیا جا سکتا. جیسے ماضی میں جو ہے قبائلی اثر و سرخ والے لوگ جو ہے یا جو آپ کے جاگیردارانہ نظام کے ہولڈ اپ والے لوگ ہیں وہ سندھ میں بھی بچ جاتے ہیں، وہ پنجاب میں بھی بچ جاتے ہیں. جاتے جاتے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. آپ نے جیسے کیا کہ میڈیا پہ ابھی تک کتنا پریشر ہے یا پریشر بالکل نہیں ہے؟ نہیں، میڈیا کے اینگل سے چیزیں ہوتی ہیں، پریشر ہوتا ہے، آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. لیکن آپ کی چیزیں جب ہاتھ میں ہوں، ثبوت ہوں، شواہد ہوں، اس متعلق پھر بولا جا سکتا ہے. ہاں، ٹرائبل انفلوئنس، ٹرائبل بیریئر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو بہت بڑا سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے کہ بھائی کل لوگ کہتے ہیں بھائی کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا واقعہ پیش آ جائے، آپ ٹرائبل نظام کے خلاف بولتے ہیں، آپ ٹرائبل جو کسٹمز ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، آپ ان ویلیوز کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے. تو ان چیزوں کو لے کر بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن ایز سچ کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے جس کی باعث ہم نہ بولیں اور نہ بات کریں. بہت مہربانی، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے بارے میں بتایا، اور سردار سے لے کر مقتولوں کی بات بھی بتائی کہ وہ ابھی تک ورثہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور جو مین اکیوزڈ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے کسی کو پتہ نہیں کہ اس سے کس طرح کی تفتیش ہو رہی ہے. دوران صاحب بہت بڑی مہربانی آپ کی. شکریہ جی. یہاں پر سندھ میں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بھی بات کی ہے، ان کی گفتگو بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ریسنٹلی بانو کا جو کیس ہوا ہے بلوچستان میں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے عورتوں کے حوالے سے. یہ جو تشدد کی ایک بہت بڑی لہر شروع ہوئی ہے پاکستان میں، عورتیں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. خاص کر کے ہمارے ہاں جو عورتیں گاؤں گوٹھوں میں رہتی ہیں وہ اتنی انسیف ہیں بیچاری، ان کے پاس تو کوئی پروٹیکشن کا میکنزم بھی نہیں ہے، ان کے گھر والے بھی ایون ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی ظالمانہ اور صفاقانہ عمل ہے جو ہمارے ہاں روٹین کے ساتھ چلتا رہا ہے. اور یہ عورتوں پہ اس طرح کے جو تشدد ہیں، یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا جو کیس ہے، اب ظاہری بات ہے یہ ہوگا کہ آج تک کسی بھی کیس میں، سندھ میں دیکھ لیں فاطمہ کا کیس ہے، دوسرے ایسے کیس ہیں فاطمہ پروڈو والا اور دوسرے کیس ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ عمل کیا گیا تاکہ جو وہ فریادی جو ہے وہ پولیس تک نہ آئے، نہ وہ کیس کو پرسو کرے. ایک تو وہ ڈر اور خوف ان کے ہوتا ہے کہ پولیس ان کو مروا دے گی،
या इन्फ्लुएंशियल लोग उनको मरवा देंगे, तो कोई फरियादी बनने के भी लिए भी तैयार नहीं था। इन केस अगर कोई फरियादी आ भी जाए, या तो वो मर जाता है या उसको पैसे वैसे दे के ये बाय कर लेते हैं। सिंध में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है, और बलूचिस्तान में तो इससे ज़्यादा सूरत हाल वास्ते के लोग निकलते ही नहीं हैं इंसाफ के लिए। उनको पता है कि उनको कहीं से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो हम ये केस जो है, जैसे इसमें कोई आया नहीं है, तो ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, और वहाँ पे उन्होंने खुद रजिस्टर किया है पुलिस ने। तो ये जो है, हमें ये फील हो रहा है कि ये केस कुछ दिनों में यहीं पे ख़त्म। हम जो ये सारी औरतें हैं, ये डिमांड करती हैं कि बानू के केस को जो है सिंध में शिफ्ट किया जाए, ताकि वहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस है इस पे काम ना करे, और ना ही पॉलिटिशियन इस पे नज़रअंदाज हों, ना ही पुलिस इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करे। इसको अगर सिंध में किया जाए, और इसको एज ए, आप देखें ना, इसको अगर आप इस केस को इस तरह से ट्रीट करें कि ये औरतों के लिए एक मॉडल बने और औरतों को जस्टिस मिले। हम ये डिमांड करते हैं कि इस केस को जो है वो सॉल्व किया जाए, और इस पे जो है स्पेशली हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो वो इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, और ये सिंध में इसको जो है वो इस केस को जो है वो लिया जाए। ये जी वीडियो जो औरत का कत्ल हुआ है गैरत के नाम पे, ये जो वायरल हुई है, इसमें पूरी दुनिया जो है हमें अजीब नज़रों से देख रही है। पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज इसमें नहीं बन रहा। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से, और जब ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये औरतों को मारने वाले हैं, ये इंसानी हुकूक की वायोलेशन करने वाली कौम है। तो ये इमेज हमें बेहतर बनाना होगा। इंसानी हुकूक की जो सबसे बड़ी बॉडी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन की है, या जनरल असेंबली जो है, जहां पाकिस्तान मेंबर है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान ने 3-4 दफा इलेक्शंस जीती हैं कि मैं अपने इंसानी हुकूक का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर बनाऊंगा। तो ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाए। हर साल जो 1200 औरतें गैरत के नाम पे जो है कत्ल की जाती हैं, ये एक इल कल्चर है। तो इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। एक और बात जिसकी तरफ मैं सवाल उठाना चाहता हूं, या आपकी जो तवज्जो है उस तरफ दिलाना चाहता हूं, वो ये है कि ये जितने भी लोग एक अकेली औरत को हथियार लेकर मारने आए हैं, ये बड़ा अपने बाप को बहादुर समझते हैं। गैरत का तस्वर, ऐसा कोई गैरत का तस्वर नहीं है, और इस औरत को मारने में कोई गैरत की बात ही नहीं है। मैं समझता हूं ये तो एक बेगैरती की अलामत है कि जी एक अकेली औरत पे ये पूरी दुनिया देखेगी तो हमें क्या कहेगी कि 50 मर्द हथियार लेकर एक औरत को मार रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि कानून की हुक्मरानी पूरी दुनिया हमें देखेगी कि ये क्या है, कानून है पाकिस्तान में या नहीं। ये उन्होंने एक औरत को मारकर रियासत की रिट को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है, पार्लियामेंट को कहा है कि आप कौन होते हैं, हमें जो हम चाहेंगे वही होगा। तो सरदार को कोई हथकड़ी नहीं थी, तो सरदार कोई कानून से बालातर होते। जितने भी चौधरीज हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, फ्यूडल हैं, रूहानी पेशवा हैं, सब कानून के मातहत हैं। व्यूअर्स, आपने जिस सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की थी उसकी गुफ्तगू सुनी, आपने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी बातचीत सुनी। अब हमने आईजी बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने स्पेशली मेहरबानी करके एक लेडी ऑफिसर को कहा है कि वो हमें वर्जन देंगी। बलूचिस्तान पुलिस की मिस फरीद साहिबा हैं हमारे पास लाइन पे, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, पेशरफ्त पूछेंगे। मैम ये बताएं, अब तक क्या पेशरफ्त है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस पर बलूचिस्तान पुलिस का वर्जन लेने के लिए हमसे बात की। जहाँ तक बानो कत्ल केस का ताल्लुक है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये ऑलमोस्ट 4 से 5 माह कबल का वक़ूआ है, और पुलिस को जब इस वक़ूए की इत्तला मिली, जैसा कि सबको पता है सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई और उसके थ्रू ही पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसके साथ ही पुलिस ने फ़ौरन अपनी मुद्दइयत में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। ये डबल मर्डर केस की एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई, और उसके साथ ही बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। अभी तक जो तफ्तीश के हवाले से पुलिस ने इक़दामात उठाए हैं, उनमें जाए वक़ूआ का मुआयना किया गया। सीनियर पुलिस अफ़सरान इस केस में डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे हैं इसको, और इसमें मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं।
اور وہ ٹیمز کام کر رہی ہیں. چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ 4 سے 5 ماہ پرانا وقوع ہے، تو اب جو ہم ایویڈنس اکٹھے کر رہے ہیں وہ 4 سے 5 ماہ پہلے جو وقوع ہوا اس کے ہیں. تو پولیس کے ڈفرینٹ ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. کچھ ٹیمز ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اریسٹ پہ کام کر رہی ہیں، کچھ جائے وقوع سے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر رہی ہیں. اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جائے وقوع کے معائنے کے بعد وہاں سے جو ایمٹیز ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کا نقشہ بنانا، پھر تھرو جوڈیشل میجسٹریٹ اجازت لے کر جو دونوں لاشیں ہیں جن کو دفن کر دیا گیا تھا ان کی ایکسہومیشن کرا لی گئی ہے. اور جو اریسٹ ٹیمز ہیں انہوں نے اریسٹ بھی کیے ہیں. تو اب چونکہ یہ ایک تفتیش چل رہی ہے ابھی، تو اس میں جیسے جیسے انفولڈ ہوں گی چیزیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور ملزمان کو اریسٹ کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا میم فریال، یہ بتائیں اب تک کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور مفرور اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ چونکہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ہم اس علاقے کی جو انفارمیشن ہے اس کی بیسس پر کر رہے ہیں. جو بھی ہم اریسٹ کر رہے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو میک شور کہ وہ ایکچوئل لوگ جو جائے وقوع پہ موجود تھے وہ ہوں. تو اس میں ہم جو ہیلپ لے پا رہے ہیں وہ جو ویڈیو ہے اسی سے لے پا رہے ہیں. اس کے بعد ہی ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ اگر بندہ وہاں پر موجود ہے اس ویڈیو میں تو اسی کو ہی ہم اریسٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی تک جو اس میں چونکہ یہ جو دونوں مرڈرز ہوئے ہیں یہ قبائلی جرگے کے فیصلے پر ہوئے، تو جو اس میں قبائلی جرگے کے سردار ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور اس سے ابھی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. یہ بتائیں اس میں پولیس کی نیگلیجنسی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ 4-5 ماہ کا وقوع ہوا، فائرنگ ہوئی، لاش دفنائے گئے، تو جو لوکل پولیس ہے ان کی تو ہر طرف آنکھیں ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، تو یہ اس وجہ سے شاید سی ایم صاحب نے کسی ڈی ایس پی کو معطل بھی کیا ہے، یہی وجہ ہے؟ بلوچستان جو ہے وہ ایک قبائلی روایات والا صوبہ ہے اور بڑا قبائلی روایات اور اقتدار پہ جو ہے لوگ بیلیو کرتے ہیں. تو قبائلی روایات، اقدار، یہ سب جو ہے اس پہ لوگ بیلیو کرتے ہیں. تو اور پھر جو ایک اور یہاں بلوچستان میں جو کہ میں یہاں پر سرو کر رہی ہوں تو ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں اور کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں کہ ایک جگہ سے انفارمیشن تھرو کمیونیکیشن چینل فوراً پہنچ جائے. تو یہ جہاں پر وقوع ہوا یہ ایک بڑا دور دراز کا علاقہ ہے. تو اس میں پولیس کی نیگلیجنس میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ اگر کوئی وقوع ہو اور وہ اس کی انفارمیشن پولیس تک پہنچ جائے اور پولیس کوئی ایکشن نہ لے تو آپ پولیس کی نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی وقوع ہو اور اس کی انفارمیشن پولیس تک نہ پہنچے تو اس میں ہمیں بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے بات کی دور دراز کا علاقہ، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اتنے بہتر نہیں ہیں. البتہ جیسے ہی اس وقوعے کی انفارمیشن ملی تو پولیس کی تمام کمانڈ نے جو ہے وہ اس پر فوراً ایکشن لیا، فوراً FIR درج ہوئی. اور باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح تفتیش آگے بڑھائی جا رہی ہے اور پولیس کی اس میں بالکل بھی نیگلیجنس نہیں کیونکہ جو قتل کے مقدمات ہوتے ہیں ان میں پولیس بالکل بھی نیگلیجنس افورڈ نہیں کرتی. آپ نے FIR کا ذکر کیا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 بندوں کے نام سے FIR ہے، 15 نام معلوم ہے. یہ جو مدعی ہے سرکار کے مدعیت میں FIR داخل ہو چکی ہے جس میں پرائیویٹ کوئی گواہ نہیں ہے. تو آگے چل کے یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان ملازمین پر پریشر ہوگا سرداروں کا ان کا، تو یہ تو کیس تو کیسے پروو ہو سکے گا عدالت میں؟ جس مقدمے میں پولیس مدعی ہوتی ہے، جو مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا جاتا ہے، پولیس ذمہ دار ہوتی ہے اس مقدمے کو اینڈ تک لے کے جانے کی. اور بحیثیت پولیس آفیسر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مدعی بھی ہم ہیں اور کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس مقدمے میں تفتیش بھی بہترین کریں اور اس میں کنوکشن بھی انشور کریں. اگر کوئی پرائیویٹ مدعی ہو تو ہم
اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تفتیش کی پیروی کرے. بٹ بینگ پولیس مدعی ان کیس، پولیس باؤنڈ ہوتی ہے اس کی مکمل تفتیش اور پیروی کی. تو قتل کے مقدمے میں جب پولیس مدعی ہوتی ہے تو پولیس کسی بھی مقدمے میں کوئی پریشر نہیں لیتی، تو قتل کے مقدمے میں تو پریشر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے وہاں کے مقامی صحافی نے بتایا کہ سردار گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھائی گرفتار ہے تو کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، کہاں رکھا گیا، کس طرح کی تفتیش ہو رہی ہے. تو انہوں نے تھوڑے ڈاؤٹ کے جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو بھائی گرفتار ہوا ہے تو کہاں ہے، وہ کس جگہ پہ ہے، کیا آپ بتانا پسند کریں گی؟ چونکہ یہ تفتیش ایک آن گوئنگ پروسیس ہے تو ہم کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو تفتیش کو متاثر کرے. بلوچستان میں کوئی سردار گرفتار ہوتا ہے، جیسے ماضی میں عبدالرحمن کھیتران ہے، تو اس طرح سے تفتیش نہیں کی جاتی جس طرح دیگر صوبوں میں ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا. جہاں تک تفتیش کا سوال ہے تو پولیس کسی بھی مقدمے میں پولیس کی 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مقدمہ اس کی تفتیش بہترین طریقے سے ہو. پولیس اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے تفتیش کرے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. تو جہاں تک اس مقدمے کا بھی سوال ہے تو اس میں بھی پولیس از پٹنگ 100% ایفرٹ اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. کہ عبدالخالق شیخ صاحب جیسے آئی جی وہاں رہے ہیں، وہ تو بڑے پڑھے لکھے اور جو ہے پریچ کرنے والے، ہر جگہ پہ اس طرح کے جا کے لیکچرز دیتے ہیں، تو ابھی تک کاروکاری پہ جو آنر کلیم پہ فرق کیوں نہیں آ رہا ہے بلوچستان میں؟ آپ نے سر عبدالخالق شیخ کا ذکر کیا. میں ان کی بھی جو ہے جس طرح آپ نے کہا انہوں نے بھی بہت اقدامات کیے. ہمارے جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں معظم جان انصاری صاحب، انہوں نے بھی ڈفرینٹ سٹیپس لیے. چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بلوچستان میں ڈسٹینسز، کمیونیکیشن نیٹ ورکس، پھر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو پولیس ایڈریس کرنے کی ڈفرینٹ طریقوں سے کوشش کرتی ہے. جہاں تک ہمارے سینئر کمانڈ کی طرف سے اس طرح کے معاملات پہ جو ڈائریکشنز اور انیشیٹوز ہیں تو وہ بیش بہا ہیں. پچھلے 2 سال کے عرصے میں جو پولیس میں خواتین کی بھرتی تھی اس کو 3 گنا بڑھا دیا گیا. آج سے 2 سال قبل پولیس میں 300 لیڈی پولیس آفیسرز جو تھیں وہ تھیں، اور آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پولیس میں 1000 لیڈی پولیس آفیسرز کو ہم نے بھرتی کیا. ان کو بھرتی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں، عام عوام میں اور خاص طور پر بلوچستان کی خواتین میں یہ شعور پیدا کر سکیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ سامنے آئیں، وہ اپنے خلاف ہونے والے جرائم پہ رپورٹ کریں. اس کے علاوہ ویمن اینڈ جووینائل فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام جو کوئٹہ میں لایا گیا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ خواتین کو تھانے سے ہٹ کر ایک سینٹر ہم نے بنا کر دیا جہاں پر سارا سٹاف خواتین ہیں اور وہ وہاں پر آئیں، وہ ایف آئی آر بھی درج کرا سکتی ہیں، ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی ملتی ہے، وہاں پر فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی ہے، ان کے بچوں کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بھی بنایا گیا ہے. وہاں پر انفیکٹ ہم نے بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ٹرانسجینڈر وکٹم سپورٹ آفیسر کو بھی جو ہے وہ ریکروٹ کیا ہے. اور ٹرانسجینڈر وکٹم سپورٹ آفیسر کو ریکروٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آخری سوال آپ سے اس کیس کے متعلق ہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بلوچستان پولیس مسلسل کام کر رہی ہے، آپ نے بتایا کہ مختلف افسران مختلف اینگل پہ کام کریں، اس ڈبل مرڈر کیس میں جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہو سکیں، آپ اشور ہیں؟ بالکل، میں بالکل پر امید ہوں، کیونکہ جتنی ایفرٹس بلوچستان پولیس، کوئٹہ پولیس اس کیس میں کر رہی ہے، سینئر افسران کے ڈائریکٹ سپرویژن ہے، ہماری جو سی ایم صاحب ہیں، جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ان کی طرف سے فل سپورٹ ہے کوئٹہ پولیس کو کہ وہ اس کیس کو جو ہے مکمل اس کی تفتیش 100% میرٹ پر کریں اور جتنے ملزمان اس میں انوالوڈ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ میم، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بہت مہربانی. ویورس، آپ نے اس صحافی کی گفتگو بھی سنی
जिसने ये ख़बर ब्रेक की थी, उन्होंने काफ़ी इंकशाफात भी किए जो हैरान कुन तशवीश कुन हैं कि अभी तक जो कातिल हैं उनके बारे में सही पता ही नहीं है कि वो गिरफ़्तार हैं तो कहाँ हैं, उनसे किस तरह की तफ्तीश हो रही है। एक ही जो सरदार हैं जो गिरफ़्तार हुआ उनको मीडिया के सामने लाया गया, उसके बाद सिविल सोसाइटी की जानिब से जो ख़यालात बताए जा रहे हैं उनका कहना है कि इसमें हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी हुई है। औरतों को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, ये सिर्फ़ एक सूबे का नहीं मुल्क की बदनामी का मामला है और इसका मामला अब ख़त्म होना चाहिए। बानो की ज़िंदगी तो चली गई, एहसान भी अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। अब देखना यह है कि मज़ीद कितने बानो जो हैं बेदर्दी से इस तरह से कत्ल नहीं की जाएंगी, ना ही कोई एहसान ऐसे मारा जाएगा। अगले प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मंसूरनामा के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।